Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to explain the last paragraph of page 129 of the short story Abili. Dear students, I will read here. The neighboring Abi is of the same age as our Abili. She is a frightening woman indeed. When she is annoyed, she roars like a lioness. She has her own style of relaying all matters ranging from politics to domestic tales. A few months ago, when I was leaning on the staircase reading a book, I heard the two Abis telling each other their stories. The same everyday talks with which my ears were familiar. Surely it is an omen signaling that the day of judgment is near. They must have been referring to a fatal accident or to the simultaneous death of two men, or demon, disgrace, ignoramus, all aimed at chastising a well-dressed woman. Dear students, رائٹر کہتے ہیں کہ جو ہماری پڑوس والی جو عورت تھی جو پڑوس والی جو ابھی تھی وہ عمر کے لحاظ سے ابھی کی جتنی تھی ہماری یعنی رائٹر کے ابھی کی جتنی تھی. تو رائٹر کہتے ہیں کہ وہ سچ مچ ایک ڈراؤنی عورت تھی. جب اسے غصہ آتا تھا تو وہ ایک شیرنی کی مانند گرجنے لگتی تھی. جو اس کے باتوں کو چاہے وہ سیاسی باتیں ہو یا گھریلو کہانیاں ہو تو اس کو ایکسپلین کرنے کا اس کا ایک اپنا طریقہ تھا. تو رائٹر کہتے ہیں کہ کچھ مہینے پہلے جب میں بیٹھا تھا تو میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا تو مجھے دونوں ابیوں کی آواز سنائی دی. وہ ایک دوسرے کو اپنی کہانیاں سنا رہے تھے. تو رائٹر کہتے ہیں کہ وہ وہی روزمرہ کی باتیں جن سے میرے کان اچھی طرح واقف تھے. تو وہ وہ ایک دوسرے سے جب باتیں کر رہے تھے تو وہ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ وہی باتیں کریں گے جو روزمرہ کی باتیں وہ کرتے ہیں. تو وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ ضروری طور پر یہ ایک بد شگنی ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ قیامت کا دن آنے والا ہے. تو رائٹر کہتے ہیں وہ ضروری طور پر کسی جان لیوا حادثے کی بات یا دو آدمیوں کے ایک ساتھ مارے جانے کی بات کر رہی ہوں گی, یا وہ اس طرح کے الفاظ بولا کرتے تھے. چڑیل, لعنت ہے, جاہل آدمی, ان سبھی الفاظ کے بولنے کا مقصد کسی ایسی عورت کی برائی کرنا ہوتا تھا جس نے اچھے ڈنگ کے کپڑے پہنے ہوتے تھے. Now the next para I'll explain. During the conversation, the next door Abi asked about Roxana's well-being, and before Abili could reply, she informed her that there were severe floods in Srinagar. I closed the book I was reading in dismay and awaited Abili's reaction. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, جو رائٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ بات چیت کے دوران ساتھ والے جو گھر میں رہنے والی ابھی نے رخسانہ کی جو خیرت کے بارے میں پوچھا, اور اس سے پہلے کہ ابھی جواب دے پاتی اس نے اسے بتایا کہ سری نگر میں خوفناک سیلاب آیا ہوا ہے. تو ابھی جو ہے وہ مایوس اور بے چین ہو گئی, یعنی جو ابھی ہے وہ بے چین ہو گئی. اور یہاں جو رائٹر کہتے ہیں کہ میں نے بھی بے چینی میں جو کتاب ہے وہ بند کر دی اور اس انتظار میں رہا کہ جو ابھی کا جو رد عمل ہے میں اس کا انتظار اب کرنے لگا. تو یعنی رائٹر کو اب پتا تھا کہ ابھی جو ہے وہ اب
وہ ہم سے وہ غصہ کرے گی اس بارے میں کہ رخسانہ کو ہم نے کیوں سری نگر بھیجا ہے. La screamed Abili. Floods? Why did you hear this news, Hajra? نہیں، یعنی ابیلی نے کہا نہیں. ابیلی چیخ اٹھی، سیلاب. ہاجرہ تم نے یہ خبر کہاں سے سنی؟ It was on the Reldi yesterday. The next door Abili always referred to the radio as Reldi. یعنی جو پڑوسی ابیلی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ جو خبر ہے یہ میں نے ریلڈی پر سنی ہے. تو جو یہ پڑوس والی ابیلی ہے یہ ریڈیو کو یہ ریلڈی کہتی تھی. واللہ no one told me about this. اب جو رائٹر کی جو ابیلی ہے وہ کہتی ہے واللہ مجھے کسی نے اس بارے میں بتایا تک نہیں، مجھے کسی نے اس بارے میں نہیں بتایا. Didn't Bushi tell you؟ تو اس پہ کہتی ہے جو پڑوس والی ابیلی وہ کہتی ہے ابیلی کیا بشیر نے تمہیں نہیں بتایا؟ ابیلی sighed. You don't know how my sons are. تو ابیلی نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا تم نہیں جانتی میرے بیٹے کیسے ہیں. After a few moments she said, I'll go down, Hajra. My heart is thumping loudly. I heard the echo of her footsteps. Now calamity has befallen us. I thought and sped down, leaping across the stairs. The echo of Abi's weak footsteps could soon be heard on that part of the staircase where I had been reading a few moments ago. As soon as she came down, she stormed at us. Did I not say not to send Roxana to Kashmir? But no one paid heed to my words. اب رائٹر کہتے ہیں کہ کچھ پل بعد جو ہے جو ابھی ہے اس نے جو پڑوس والی ابھی ہے اس سے کہا جس کا نام ہاجرہ تھا، ہاجرہ میں نیچے جاتی ہوں، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا ہے. رائٹر کہتے ہیں کہ میں نے اس کے قدموں کی آہٹ سن لی اور کہتے ہیں کہ اب مجھے احساس ہوا کہ اب ہمارے اوپر مصیبت آ پڑی ہے. تو رائٹر کہتے ہیں کہ میں نے سوچا اور نیچے کی طرف بھاگا. سیڑھیوں کو جو ہے سیڑھیوں پر سے وہ ابیلی جو ہے وہ نیچے آ رہی تھی. تو رائٹر کہتے ہیں کہ اس کے جو قدموں کی آہٹ ہے قدموں کی جو آہٹ ہے وہ سیڑھیوں سے اس کی آہٹ مجھے سنائی دی. تو جو ہی جو ابیلی ہے وہ نیچے آئی وہ ان پہ برس پڑی اور وہ کہنے لگی کیا میں نے کہا تھا میں نے نہیں کہا تھا کہ رخسانہ کو سری نگر مت بھیجو، لیکن کسی نے میری بات پر غور نہیں کیا. تو اب جو ابیلی ہے وہ ان پہ غصہ کرنے لگی اور ڈانٹنے لگی کہ آپ نے ابیلی کو سری نگر کیوں بھیجا. واٹ از دا میٹر آسکر کگا. کگا جو ہے اس نے ابیلی سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا ہوا ہے. There are floods in Srinagar. Floods? Abili waved her hands in agitation. تو ابیلی اب کہتی ہیں سری نگر میں سیلاب آیا ہوا ہے. سیلاب. ابیلی نے پریشانی میں جو اس کے دونوں ہاتھ ہلائے اور وہ یعنی پریشانی میں اس نے دونوں ہاتھ جو ہے ہلاتے ہوئے کہا
So what? Kaga was irritated. It is a big city. Floods come, storms come, fire blaze. तो कगा इस पे जो है, तो कगा ने उससे कहा तो क्या हुआ, वो एक बड़ा शहर है, सैलाब तो आते रहते हैं, तूफान तो आते रहते हैं, शोले तो भड़कते रहते हैं. Anf, I have heard. Anf. She placed both her hands on her ears, her eyes brimmed with tears. तो इस पे एबिली का जो रिएक्शन है वो बड़ा अजीब सा रिएक्शन उसकी तरफ से आया. तो वो कहने लगी, बहुत हो गया, बहुत हो गया, मैंने तो बहुत सुन लिया. इसने अपने दोनों जो हाथ अपने कानों पर रख लिए, इसकी आंखों जो है, आंखों से आंसू छलकने लगे. She decided for several days. Abhi's doubts did not abate and she became very quiet. राइटर कहते हैं कि कई दिनों तक अभी के शक कम नहीं हुए और वो बहुत खामोश रहने लगी. She decided to accompany Kaga and I on a trip to Srinagar. On the way, she was very uncomfortable with vomiting and dizziness. We spent the night in Kargil and reached Srinagar the next day. तो राइटर कहते कि उसने कगा और मेरे साथ श्रीनगर जाने का फैसला कर लिया. तो रास्ते में जो उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई, उसका सर चकराने लगा और उसको उल्टी आने लगी. तो राइटर कहते कि हमने रात करगिल में गुजारी और अगले दिन श्रीनगर पहुंच गई. Kaga said, Abhi, you were worried about Roxana. See how hale and hurty she looks. His face is fear and her cheeks have turned red. तो कगा ने जब वो श्रीनगर पहुंचे, कगा ने कहा, अभी आप रोक्साना के बारे में परेशान थे, देखो वो कितनी तंदुरुस्त और खुश लग रही है, उसका चेहरा गोरा हो गया है और उसका गाल लाल है. Abili clung to Roxana and wept a lot. After resting for 2 days, Roxana took her for tour around Srinagar. Abhi, look what a big and beautiful city Srinagar is. This is the Dal Lake. This is Nishad Bagh. These are the Shalmar Gardens, Nehru Park, Char Chinar. So अभी जो है अबिली रोक्साना ने इससे चिपट गई और बहुत रोई. 2 दिन आराम करने के बाद रोक्साना उसे श्रीनगर घुमाने के लिए ले गई अभी, और उसको जो है खूबसूरत डल लेक दिखाया, निशाद बाग दिखाया और शालीमार और नेहरू पार्क और चार चिनार भी दिखाया. 4 days passed without incident. On the 5th day, Abili declared, I will return to Leh. I miss the children. I miss my daughter Jamila, my granddaughter Halima. I miss little Javed. तो राइटर कहता है कि 4 दिन बिना किसी खास वाक़े के गुजर गए. 5वें दिन अबीली ने ऐलान कर दिया, मैं लेह वापस जाऊंगी. मुझे बच्चों की याद आ रही है, मुझे अपने बेटी जमीला की याद आ रही है, मेरी पोती हलीमा की मुझे याद आ रही है, मुझे नन्हे जावेद की याद आ रही है. तो then she insisted on this in such a manner that on the very same evening we had to purchase return tickets to Leh for ourselves and our Abili. तो राइटर कहते हैं कि उसने इस बात पर इतनी जिद की कि हमें उसी शाम अपने और अपने अबी के लिए वापस के टिकट खरीदने पड़े. तो ये जो है, ये जो स्टोरी है इस तरह से कंप्लीट हुई.
انشاءاللہ جو نیکسٹ کلاس ہیں اس کے جو کوشچنز ہیں ان کو ایکسپلین کریں گے. تھینک یو.